اس ایپیسوڈ کے شروع میں عثمان صاحب نعمان سے کہتے ہیں خوف یا دوستی سونے سے نہیں خریدی جا سکتی، حالانکہ اولف تمہارے ماتحت ہے پھر بھی اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے اگر عثمان تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو تو عثمان کہتا ہے نہیں، میں تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا۔ اگر سونا تمہیں نہیں ملا تو تم ہم پر حملہ کرو گے اور ہمارے بیچ جنگ شروع ہو جائے گی اور اس سے صرف اولف ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس نے سرداران کا سونا لے لیا ہے۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے سونا سرداران کا نہیں، سونا میرا ہے اور وہ سونا تم میرے پاس لے کر آؤ گے۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ سونا تمہارا ہے اور تم ہی اسے لے کر آؤ گے۔ میں اولف سے لڑائی کر کے اپنے سپاہی شہید نہیں کروانا چاہتا، تم اپنے نوکروں کے ساتھ جا کر اپنا سونا لے کر آؤ۔ اس پر نعمان کہتا ہے سونا کہاں ہے؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں چمپلی نار کے قریب صحرائے میں۔ اس پر نعمان کہتا ہے جب تک میں سونا نہیں لاتا تم لوگ یہیں پر رہو گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے سرداران سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے بچوں کو سلامت ان کے پاس لے کر آؤں گا اور مجھے جانا ہوگا۔ اس پر نعمان کہتا ہے میں تم سب کے سر اڑا دوں گا۔ یہ سن کر ترگت صاحب کہتے ہیں رکو نعمان، تم مجھے قید کر لو، اگر وہاں پر کوئی کھیل ہوا تو تم میرا سر قلم کر دینا۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے ٹھیک ہے، ترگت کو باندھ دو اور سرداران کے بیٹے عثمان کو دے دو، ہم سونے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سن کر نعمان روانہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد سرداران کے بیٹوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور ترگت کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ترگت صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں جلد ہی یہاں سے آزاد کرا لوں گا۔ اس کے بعد خواتین کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہنگے خاتون کو کہتی ہیں کیا آپ نے ارحان کو زہر دیا ہے؟ اس پر بہنگے خاتون کہتی ہیں وہ زہر میں نے نہیں دیا، آپ اسما سے پوچھ سکتی ہیں، یہ بات مجھے قبیلے جب پہنچ کر پتہ چلی ہے، یہ سب کچھ اسمیان سلطان کا کیا کرایا ہے۔ اس کے بعد بہنگے خاتون کہتی ہیں اگر مجھے آپ کے بیٹوں کو زہر دینا ہوتا تو اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں کیوں کرتی، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس پر بالا خاتون کہتی ہیں اگر آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا اور آپ نے زہر نہیں دیا لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ تھا کہ زہر دی جائے گی، آپ نے تمام ذلیلوں کے ساتھ اتحاد کیا، فریق، اولف، اسمیان، اور جب میرے بابا کو بھی زندان میں ڈالا گیا تو بھی آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد بہنگے خاتون کہتی ہیں اسما کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر وہ الچچک کو اشارہ کرتی ہیں اور وہ دروازہ کھولتی ہیں اور اسما کا بھائی دروازے سے داخل ہوتا ہے اور وہ بھاگتے ہی اسما کے گلے لگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سوگوت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اسمیان سلطان جلالی سے کہتی ہیں اب عثمان تمام سرداران کو اپنی سمت میں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جلالی کہتا ہے اب ہم نعمان کو کیسے روکیں گے؟ اسمیان سلطان کہتی ہے نعمان کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میں کونیا جا کر سلطان کے ساتھ امن معاہدہ کروں گی اور وہ معاہدہ اس زمین کی تقدیر کا باعث بنے گا اور اس میں امن لائے گا۔ دوسری طرف عثمان صاحب سرداران کے بیٹوں کو ساتھ لیے اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ دوسری طرف اولف کو دکھایا جاتا ہے جس کے سامنے اچانک فریق آ جاتی ہے۔ فریق اولف کے گلے لگ جاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اولف کہتا ہے میں ان سب سے بدلہ لوں گا جس نے تمہاری یہ حالت کی۔ وہ فرودی کے گلے لگتی ہے۔ پھر اولف پوچھتا ہے تم یہاں پر کیسے پہنچی؟ ہم راستے میں بات کریں گے۔ پھر فریق کہتی ہے سونا بہت اہم سونا، ہم نے ان کو بات کرتے ہوئے دیکھا، وہ بہت پریشان تھے، ہمیں وہ سونا حاصل کرنا ہوگا۔ یہ منظر عثمان صاحب کے سپاہی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس سونے کے بدلے عثمان ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ فریق کہتی ہے یہ سونے کا پتہ مجھے معلوم ہے اولف، اور وہ سونا شاولین کاروان میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر اولف وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر الگن خاتون
खंजर निकालती है और ड्रामा करने की कोशिश करती है और कहती है अब मैं मरने वाली हूँ। जरकुतै कहता है ये तुम्हारे साथ किसने किया? इसके बाद अलगुन खातून कहती है मैं अल्लाह के पास जाने से पहले एक बात जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो जरकुतै? ये सुनकर जरकुतै जान जाता है कि वो एक्टिंग कर रही है। वो खंजर बाहर निकालता है और कहता है ये क्या? इस पर वो मायूस होकर एक तरफ बैठ जाता है। अलगुन खातून कहती हैं दान को तुर्गुत साहब ने पकड़ लिया है और उसे जख्मी कर दिया है। दूसरी तरफ तीनों सरदारान जानिश शहर में मौजूद होते हैं। याकूब साहब कहते हैं अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो ये जानिश शहर में उसके सर पर गिरा दूंगा। कराची साहब कहते हैं गुस्सा मत करें, कुछ भी नहीं होगा आपके बेटे को। याकूब साहब कहते हैं ये तो जाहिर है कि सोना उस्मान साहब ने ही चुराया है, लेकिन इस पर कराची साहब कहते हैं मुझे भी मालूम है। इसी दौरान उस्मान साहब वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं माजरत है आपको इतना वक्त इंतज़ार करवाना पड़ा। याकूब साहब कहते हैं मेरा बेटा कहाँ है? उस्मान साहब कहते हैं आपके बेटे को सही सलामत मैं यहाँ पर लाया हूँ। उनके बेटे उनके वालिदैन से मिलते हैं। कराची साहब कहते हैं जीते रहें उस्मान। जानदार साहब कहते हैं मैं जितने भी अल्फाज आपको कहूँ आपके लिए वो कम है उस्मान साहब। याकूब साहब कहते हैं हमारे बच्चों को ख़तरे में डालने वाले आप हैं, बताएं हमारा सोना कहाँ है? उस्मान साहब कहते हैं सोना ओलफ के पास है।